السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بڑی اہم ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے رمضان ٹرانزیشن ہوتی ہے، یعنی رمضان پروگرام ہوتا ہے، ان کے اندر تمام مکتب فکر کے علماء کو بلایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے کہ جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضائی کیسے دینی ہے، یا وہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اسی حوالہ سے گفتگو ہے۔ لیکن ناظرین، یہ ویڈیو بڑی اہم ہے۔ وہ اس لیے اہم ہے کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ایسے مسائل کا نہیں پتہ ہوتا۔ اس کے ساتھ فائدہ ہوگا کہ ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو ناظرین، ویڈیو بڑی اہم ہے، تو آئیے ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو آپ نے بتانا ہے کس کے زیادہ قوی یعنی دلائل تھے۔ آئیے ناظرین، اب ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ دو صورتیں ہیں جی نمازیوں کی، بھی دو صورتیں۔ صحیح۔ ایک نمازی وہ ہے جو بالکل پختہ نمازی ہے اور بڑا پابند ہے، صحیح اور وہ نمازوں کو قائم کرتا ہے، ضائع نہیں کرتا۔ صحیح۔ جو مثالیں دی گئی ہیں مسلم شریف کے حوالے سے، دیگر کتب کے حوالے سے، یہ ان نمازیوں کی مثالیں ہیں جو نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں جی اور دائم پڑھنے والے ہیں۔ صحیح۔ اس کے لیے ہمارا بھی یہی موقف ہے ہاں کہ اگر سو جائے، کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، یا سفر میں ہے اس کی چھوٹ گئی، یا بیمار ہو گیا اس کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی، وہ جیسے بیماری سے اٹھے گا، جیسے سفر سے واپس آئے یعنی گا، جو قائم کرنے والے جو ہمیشہ قائم کرنے والے ہمیشہ نماز کو پڑھتے ہیں۔ ٹیکنیکلی کھیل رہے ہیں آج آپ جی۔ ایک جی اس لیے کہ آپ صبح کی کوڑی شام کو اچھا، لے اچھا، ہیں تو اس کے صحیح۔ لیے کچھ ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو وہ کیا کرے گا، وہ اس کو قضا کرے گا۔ اور جتنی مثالیں حدیث میں دی گئی انہی لوگوں کی دی گئی جو پکے ٹھکے نمازی ہیں۔ بالکل صحیح بات۔ ایک یہ ہے کہ 80 سال بعد اس کو خیال آیا، مثال کے طور پر آج کا یہ پروگرام دیکھ کے خیال آیا، اور ہم میں سے کسی ایک عالم نے نماز کی فضیلت بیان کی اور اس کے ترک کی کچھ نقصانات مضمرات بیان کیے، تو اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، دل میں خیال آیا کہ یار میں نے اب تک بہت غلطی کی، مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمارا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ کافی ہے۔ اب ایک بندہ 80 سال کی عمر میں، 75 سال کی عمر میں، اب اس کی عمر دیکھو، اب وہ باقی زندگی کے جو 2-4 سال اس کی اگر باقی ہیں، وہی نمازیں پڑھ لے جو آئندہ زندگی میں اس کو آنے والی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہی بڑی غنیمت ہے۔ چہ جائے کہ آپ 80 سال کی پچھلی نمازیں اس کو پڑھواؤ گے، اور جس دن مولوی صاحب اسے بتاتے ہیں کہ آج سے تو نے پچھلی نمازیں بھی شروع کرنی ہیں، وہ کہتا ہے یار میں وہی بے نمازی اچھا تھا۔ ایک بات ویسے صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ایک شخص 80 سال کی عمر میں مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ تو نے پچھلی ساری نمازیں پڑھنی ہیں، اسے یاد بھی نہیں ہے، اس نے ابھی 1 سال کی نمازیں پڑھی تھیں، فوت ہو گیا، اب باقی 79 سال کی نمازیں اس کی کون پڑھے گا؟ صحیح۔ ادھر آتے ایک طرف آپ کیا ہوتا ہے قضاء عمری کا؟ جی ہاں، فقہ جعفریہ کے لحاظ سے جو نمازیں انسان نے جان بوجھ کر چھوڑی ہیں اس کی قضا کرنا ضروری ہے، اور اگر خود قضا نہیں کر سک رہا ہے تو وصیت نامے میں لکھے گا اور اس کی اولاد میں سے اس کی قضا نماز پڑھی جائے گی یا پڑھائی جائے گی۔ لیکن ویسے ان کا یہ نقطہ بڑا مطلب ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موقف خلیل الرحمان جاوید صاحب کا ہے جو اہل حدیث ہیں، اور یہ ان کا یا ان کی جماعت کے جماعت میں سے کسی ایک ٹکڑے کا ہو سکتا ہے، یہ امت مسلمہ کا موقف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں اس کی وجہ ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، میں کل امت مسلمہ نہیں، کی اس بات سے کر رہا ہوں۔ مراد ان کے جملے کی مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو اس سے خارج کیا، لیکن موقف ان لوگوں کا ہے، یہ ان کا، یہ پوری ملت اسلامیہ کا نہیں ہے۔ یہ ہے، یہ یعنی کل مسلمانوں کا موقف نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ میں سب کا موقف وہی ہے جو آپ فرما، احناف کا موقف یہی ہے، آپ نے ان کا پوچھ نہیں ائمہ اربعہ، جی ائمہ اربعہ کا موقف یہی ہے، ائمہ اربعہ کا موقف یہی ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں ہے، یہ حوالہ دیں، آپ حوالہ دیں گے؟ میں دے رہا ہوں، میں جو بات کروں گا میں حوالہ دوں گا، میں جو بات کروں گا میں حوالہ دوں گا۔ اب آپ میری بات میں نہیں بولے پلیز۔ انہوں نے ویسے تو ان کا دعویٰ ہے کہ ہر بات پر ہم حدیث لے کے آتے ہیں، یہاں سارا ہی سارا عقل پہ لے آئے۔
اگر یوں ہوا تو یوں، اگر 79 سال ہوئے تو 80، اگر 1 سال ہوا تو 2۔ بھائی یہ عقل کہاں لے کے آئے شریعت میں؟ شریعت کے اندر عقل، آپ کا تو دعویٰ یار بات قرآن و حدیث سے لے کے آؤ، حدیث نہیں، ایک حدیث نہیں، اب درمیان میں نہیں بولے، ایک حدیث ایسی لے کے آئیں جس میں یہ موجود ہو کہ یہ جو نماز رہی ہے، پچھلی نمازیں جو جتنی رہتی ہیں ان کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی اور باقی صحیح حدیثیں عرض کر چکا ہوں کہ جو نمازیں صحابہ سے رہیں، اللہ کے نبی کہہ دیتے نا، وہ اس کے بارے میں انہوں نے کہا جی وہ تو میں قائم کرنے عرض والے کر تھے۔ رہا ہوں، انہوں نے قیاس مل فارق کی ہے، غلط قیاس کی ہے۔ باقی مسائل میں ان کے ہاں یہ نہیں ہوتا، یہ ہر بارے میں صحیح اور مرفوع حدیث مانگتے ہیں۔ ہم کوئی موقف پیش کریں کہ ایک تو وہ صحیح ہو اور مرفوع ہو، تو اپنا موقف پیش کرتے ہوئے اس اصول کو بھول میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کو آپ نے پورا ٹائم جی تو میرے ذرا گفتگو پوری کریں۔ عرض یہ کہ حدیث مبارکہ یہ کوئی بتائیں، میں نے حدیث پیش کی کہ بھئی 4 رہتی تھیں، اللہ کے نبی نے پہلے 4 کروائیں اور بعد میں انہوں نے فرمایا کہ اب ٹائم کی پڑھو، یعنی اب اگلی نماز پڑھو۔ او بھائی 4 رہتی تھیں، حضور کہہ دیتے خیر ہے کوئی بات نہیں ہے، دعا کر لو معافی، اللہ کا نبی موجود ہے۔ اب انہوں نے قیاس غلط کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے انہوں نے جو حدیث بیان فرمائی ہیں کہ جی توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ گناہ معاف ہوتے ہیں کہ جن کی قضا نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رہے، جن کی قضا ایسا گناہ ہے جس کا تدارک نہیں ہے۔ تدارک 2 طرح ہوتا ہے، اگر آپ نے حقوق العباد میں سے کسی کا حق مارا ہے، آپ اس کی چٹی تاوان پیش کریں گے، اگر تاوان نہیں ہے تو آپ توبہ کریں گے، آپ اس سے معافی منگوائیں گے، توبہ کریں گے، اس سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے۔ اگر ایسا گناہ ہے کہ جس کی قضا ہے، آپ پہلے قضا کریں گے، اس کے بعد اس کی توبہ بھی ہے، چھوڑنے کی توبہ ہے، یا اللہ میری توبہ میں نے گناہ کیا۔ اب وہ توبہ مکمل کب ہوگی؟ جب آپ پچھلی جو اس نماز کو کلیئر کریں گے۔ انہوں نے جو کہا یہ قیاس کیا، شریعت کے مقابلے میں قیاس کیا۔ کہا کس نے تو اس کو کہ 80 سال کی نمازیں تو چھوڑ، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، اتنی سختی ہے نماز ترک کرنے کی، اس کو تو ایک بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو کس نے کہا 80 سال کی چھوڑ۔ اب میں عرض کر رہا ہوں 80 سال کی اگر اس نے چھوڑی ہے یہ اس کا پرابلم ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر اس نے 1 سال کی مکمل کی، وہ توبہ کرے گا، توبہ کے ساتھ ساتھ قضا کرے گا، جتنی اس کی ہمت ہے وہ کرے، باقی اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ یہ میں اور یہ فتویٰ دے کر اس کی جان نہیں چھڑا سکتے۔ اور میں آخری بات میری اس پہ یہ سن لیں، یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ بھائی جو نمازیں لوگوں کی 70 سال 10 سال کی رہتی ہیں وہ ہم اہل حدیثوں کے ذمے ہیں، وہ نہیں ادا کریں، وہ توبہ کر لیں، وہ ہمارے ذمے ہیں، قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کے ذمے ہیں، ان کی جماعت کے ذمے ہیں، ان کے موقف کے ذمے ہیں، تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ فقہائے اربع کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ قضا بھی ہے اور اس کے بعد توبہ بھی۔ اب ان کی بات سنتے جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ میری ساری باتوں کو انہوں نے قیاس کہا، حالانکہ خود جو مسلم شریف کی روایت سے قیاس کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ قیاس کر رہے ہیں 4-5 نمازوں کا اور پڑھوا رہے ہیں 80 سال کی نمازیں۔ مسلم شریف کی روایت کو جو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں وہ بھی غلط پیش کر رہے ہیں۔ دوسری بات، میں نے حدیث جو پڑھی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس سے متعلق نہیں ہے۔ میں نے جب اعتراض ایک آدمی توبہ کافی ہے، چپ کریں، ایک آدمی قتل کرتے توبہ کافی ہے، اب یہ جو زکات چھوڑ دیتے توبہ کافی ہے، جو مجھ پہ ذمہ ڈال رہے ہیں، دیکھیں زکات چھوڑ دیتے توبہ مجھے بات کافی تو ہے۔ کرنے دینا، چلیں جب یہ مجھ پہ ذمہ ڈال رہے ہیں کہ اہل حدیث یہ ذمہ داری اٹھا لیں کہ جس نے 80 سال نماز نہیں پڑھی اس کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم جنت دلوائیں گے، ہم ہی جنت کے ٹھیکیدار ہیں، تو یہ ذمہ داری بھی قبول کرے جو میں نے کہا تھا، ایک ذمہ داری میں بھی دلواؤں گا کہ 1 سال پڑھنے کے بعد جو مر گیا ہے باقی 79 سال کے گناہ وہی اپنے ساتھ لیں گے۔ 79 سال اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے پچھلے ہو سکتا ہے، اور دوسری بات وہ پڑھے فدیہ دیں۔ ایک منٹ، آپ نے جو کہا اگر ایک شخص نے 70 سال زکوٰۃ نہیں دی ہے آپ اس کو بھی اسی کھاتے میں لیں گے، جتنے گناہ ہوں گے آپ ان کو اس میں لے لیں گے، آپ تو پورا نظام بگاڑ دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شخص نماز اس سے چھوٹ گئی اور ایک یہ ہے وہ نماز چھوڑ رہا ہے، باقی ہے 1 سال 2 سال 3 80 سال ہو گئے، منہ آئے نہیں تھے، منہ سفید ہو گئے، نماز اس نے شروع نہیں کی،
چھوڑ دینے میں اور چھوٹ جانے میں فرق نہیں ہے؟ بالکل فرق ہے. وہ بغاوت ہے. اب جو چھوٹ گئی ہے اس کے لیے یقیناً اب صبح چھوٹی ہے، آنکھ لگ گئی، وہ پڑھے گا، ظہر کو پڑھ لے گا، عصر کو پڑھ لے گا، جب بھی یاد آئے اسے پڑھے. لیکن ایک شخص باقی رہا، چھوڑتا رہا، ایک قتل ہو گیا، ایک قتل کرے، کیا شریعت میں ان دونوں کا ایک چھوٹ گئی اس کو تو کرے گا، اور جو چھوڑی جو ڈبل جرم کیا وہ نہیں کرے گا. چھوٹ جانے والا باغی نہیں ہے جناب، عجیب بات کر رہے ہیں مولانا. بغاوت ایسے نہیں وہ چھوڑ رہے، مطلب چھوٹ گئی تو پڑے وہ گا. کہہ رہے جو چھوٹ گئی وہ تو صحیح، لیکن جو چھوڑتا ہے وہ باغی ہے، تو باغی سرکش ہے، اس کو زیادہ ڈنٹ لگے گا. باغی پہ تو زیادہ ڈنٹ ہے کہ پہلے پڑھ اور پھر آگے زیادہ ڈنٹ یہی ہے اس پہ تو توبہ کرے. اب دوسری بات ہے، مگر سرکشوں کو تو اللہ معافی نہیں کرتا. اور دوسری بات انہوں نے خود اپنے بیان میں کہا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یہ انہوں نے کہا. اور پچھلے سال میں نے اسی پہ دلیل کی تھی تو یہ سیخ پا ہو گئے تھے، آج یہ خود اسی کو دلیل بنا رہے ہیں. حدیث کا معنی ایک جو منٹ سننے سے میری بات سنیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی مسلمان ہی اسی وقت ہوتا ہے. آج میں بات پھر دوہرا رہا ہوں، آدمی مسلمان ہی اسی وقت ہوتا ہے جب اس نے نمازیں شروع کر. اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے قرآن یہ کہتا ہے کافر اور مومن کے درمیان فرق نماز ہے. آپ یہاں فتوا دے رہے ہیں کہ بھئی نماز کو ترک کرنے والا آپ نے کافر خود ہے. وہ حدیث سنائی کہ نہیں سنائی؟ میرے سے آپ نے اس کے ملے، اس کا کی معنی ترجمہ سنائیں تشریح لوگوں نہیں کو، کی. پبلک جی کو. میں کر رہا ہوں. ایک ایک کافر ہونا، ایک ایک کافروں والے کام کرنا، یہ نماز کو ترک کرنا ایسا ہے جیسے کافروں والا کام کیا. جس طرح نبی مکرم سید کونین نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. تو اب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، اب اس کو کھڑے ہو کر کہیں کہ تو منافق ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو آپ ایک آدمی نماز چھوڑ رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ایک یہ بات یہ ہوگی، ایک نماز چھوڑنا اور ایک نماز نہ پڑھنا، یہ ایک بات اس کو کہہ رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں یہ اچھا، اس میں بھی انہوں نے عجیب پالیسی اختیار کی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک نماز میرے سے رہ گئی، اس پہ تو یہ کہہ رہے ہیں چل پہلے پڑھ اور پھر دعا کرنا، توبہ کرنا. ایک ہے میں نے جان بوجھ کے چھوڑی. ارے بھائی، جو میں نے جان بوجھ کے، پلیز بات سنیں، جو میں نے جان بوجھ کے چھوڑی اس کا تو زیادہ حق ہے کہ بھائی تو پہلے پڑھ. کہہ رہے اس کا زیادہ اس کا تو زیادہ ضروری ہے. یہ فرق اس لیے میں نے کیا کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو نماز پڑھوائی جن سے نماز چھوٹ گئی. ایک مثال بھی آپ حدیث سے دیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتے. کبھی علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جنہوں نے کبھی کوکب صاحب آپ مجھے امت کے اکابرین میں سے ایک کا فتویٰ، جی بات ختم کرتے ہیں، ایک کا فتویٰ دے دیں کہ جس نے یہ کہا ہو کہ نمازیں معاف ہیں، بس دوسری نمازیں بات معاف ہیں. کہ انہوں نے کہا کہ جو 1 سال بعد اگر مر گیا تو 79 سال کے لیے توبہ کافی. ارے جب 79 سال کے لیے توبہ کافی ہے تو باقی کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ انہوں نے اپنی کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کہا، آپ نے غلط سمجھا ہے کہ کہا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. نہیں کہا میں نے. آپ نے کیا چلتا ہے؟ میں نے یہ کہا کہ جو آدمی پہلے اس کا، آپ نے کہا نا جی کہ وہ 1 سال کر لے توبہ ہے، نہیں، جتنا اس سے ہوگا، مثلا اس کی عمر ہی نہیں ہے، وہ اپنی نمازوں کو لوٹا رہے، توبہ کر رہے، یا اللہ میری توبہ آج کے بعد، میری بات سنیں، میری توبہ. میں یہی بات کہہ رہا ہوں. نہیں، کدھر وہ بات کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں چھٹی. ہم کہہ رہے ہیں بھائی وہ توبہ کر کے، توبہ اس بات کی کہ ہمارے ہاں جو جمعۃ الوداع میں 2 یا 4 رکعت قضاء عمری کی توبہ پڑھی جاتی ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ قضا پڑھ لی، یہ اس جرم کی توبہ کی جاتی ہے کہ یا اللہ میرے گناہ کی توبہ میں آج کے بعد ترک نہیں کروں گا، اور جو پچھلی ان کو لوٹائے. اب وہ لوٹاتے ہوئے مر گیا تو اس کا تو خدا کا معاملہ ہے. آپ کیسے چھٹی دے رہی ہیں؟ یہی حکم زکات پہ بھی لگا لیں گے. 79 سال کی نمازیں تو اس کے گلے میں رہ گئی نا. آپ چھٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ یا خدا، اس نے توبہ کی، یا اللہ میں آج کے بعد یہ جرم نہیں کروں گا، میری پچھلی خطائیں معاف فرما. لیکن اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو تو نے پیچھے چھوڑی ہیں ان کو پڑھ. جس طرح ایک آدمی، یہ حکم کہاں ہے؟ یہ حکم کہاں ہے؟ یہ اجماعی حکم کہ ہے. جس نے بغاوت کے طور پر نمازیں چھوڑی ہیں ان کو اللہ کے رسول نے پڑھوائی ہوں نمازیں. یہ اچھا مجھے بتائیں کہ قتل خطا ایک آدمی کر رہا ہے، اس کا حکم سخت ہوگا، جو قتل عمد کر رہے اس کا سخت ہوگا. جو جرم، جس کا سخت کیا ہے؟ جس کا بھی سخت ہو. یہ تو بات نہیں. ایک آدمی سے نماز چھوٹی مولانا صاحب یہ بات، اور ایک نے چھوڑی، آپ ذمہ داری لیں نا کہ ہم اہل حدیثوں کے ذمہ ہے ساری امت کی نمازیں. آپ بھی ذمہ داری لیں. 79 سال کی حنفیوں کے ذمہ ہے. بھائی اگر وہ، ہم نے تو بات ہی نہیں کی 79 سال کی. ہم نے تو یہ کہا کہ وہ مسلسل قیاس ہو رہا ہے اور سمجھتا ہوں کہ اس میں غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں. قیاس بھی تو ایک شاخ ہے
بات کرنے کی فقہ جعفریہ میں قیاس کو قبول نہیں کیا جاتا، اجتہاد ہوتا ہے، آپ کے اجتہاد ہوتا ہے۔ آج یعنی کہ یہ قیاس کر کے ثابت کرے کہ اہل حدیثوں کی بھی جہاں حدیث موجود نہ ہو وہاں قیاس پہ ہی آتے ہیں، یعنی وہ آ گئے اس بات پہ آ گئے، یعنی حدیث سے مطلب قیاس پہ آ کے امت کی نمازیں چھڑوا دو جائز ہے، قیاس پہ آ کے اگر مستحبات ڈاکٹر ثابت کر صاحب دو یہ ناجائز مسئلہ ہے۔ پھر یہ نماز تک نہ رکھیں، یہ قرض پہ بھی رکھیں، قرض پہ بھی، یہ زکوٰۃ پہ بھی رکھیں، اس کو روزے پہ بھی، روزے بھی رکھیں، اور جتنی چیزیں ان سب پہ رکھیں، پھر ایک پہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ یہ ہوگا ہے، یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں بس جی سارے چھٹی ہو گئی۔ دیکھیں نا، انہیں تو آسانی پیدا کر دی، یعنی پیسے ان کے پیسے اگر کسی نے مار لیے قرض کی بات نہیں، نہیں تو وہ قرض کیوں نکالا، اس کو کیسے نکالا؟ یہ فرض چیزوں پر کر رہے ہیں نا، کہہ رہے فرض پہ۔ معاف کیجئے گا، شہید کو معاف نہیں ہوتا، دین جو ہوتا ہے وہ کتنا بڑا ذمہ ہے کہ شہید کو معاف نہیں ہوتا۔ جی کہہ رہے ہیں قرض معاف ہی نہیں ہوتا۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اگر میرے اوپر قرض ہے اور میں فوت ہو ان گیا کا قرض تو معاف میرے نہیں ہوتا، ترکے خدا سے کا جو میرے فرض ہے ترکے معاف سے ہو معاف گیا۔ ہو گیا۔ وہ ادا کے اور وہ حدیث میرا نہیں قرض معاف ہے نہیں کہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے قرض معاف نہیں کرے گا، اپنے اگر حقوق اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے اپنے فضل، چاہے تو بس یہی لفظ چاہے تو، آپ کیسے گارنٹی دے رہے ہیں؟ خالصتاً حقوق اللہ ہے۔ اچھا وہ کہہ رہے تو چاہے اللہ چاہے تو آپ کیسے گارنٹی دے رہے ہیں؟ کہہ رہے میں بھی اللہ کی چاہت پہ چھوڑ رہا ہوں، یہ کہا ہے، میں کب اگر اپنے اوپر چھوڑتا تو میں ذمہ داری کہہ رہے میں اللہ کی چاہت پہ چھوڑ رہا ہوں۔ نہیں ابھی یہ تو ترغیب دے رہے ہیں، جی صاحب عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب اس وقت مثالہ ڈال لیں، جی جی ذرا تیز سا۔ باقی دلائل تو آ چکے ہیں، حدیثیں بھی دونوں سائڈ سے آ گئی ہیں، لیکن مجھے وہ ایک مثال جو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص کی 80 سال کی نمازیں رہ گئی ہیں اور باقی اس کی 3-4 سال عمر رہ گئی ہے، تو اب وہ 80 سال کی نمازیں 3-4 سال میں کیسے ادا کرے گا؟ کوشش کرے گا۔ تو اب یقیناً ظاہر ہے کہ ان 3-4 سالوں میں 10 سال کی نمازیں بھی نہیں پڑھی جا سکتی، 5 سال کی بھی نہیں پڑھی جا سکتی، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس پر ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی نیت کے اوپر فیصلہ ہوگا، آپ نیت کریں کہ میں نے ان تمام نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے، اگر اللہ ویسے بھی پاک نے احادیث میں یہ کہ فیصلہ نیتوں پر ہی ہوگا۔ جی بالکل، اگر اللہ پاک نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو میں نے ان تمام نمازوں کی قضا کرنی ہے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے شاید بنی اسرائیل کا کہ وہ صاحب جو 99 قتل کر کے نکلے تھے جس بستی کی طرف جا رہے تھے، تو وہاں پہ نیت کے اوپر ہی فیصلہ ہوا تھا۔ تو نیت اگر کر لیں، ہاں تو یہی نیت کر لے کہ نیت یا اللہ آج سے یہ میں بڑا اچھا دن ہے، نیت نہیں یہی نیت کر لے کہ یا اللہ آج سے میں نے نمازیں شروع کر دی، تو مجھے توفیق دے، میں انہیں کبھی نہ چھوڑوں، تیری توفیق سے ثابت قدم رہوں گا۔ دیکھیں نا پیچھے اس جو میں پچھلی اس کے جی، زمین اسحاق پڑی علیہ ہوئی السلام، لوٹاتے ہوئے اسے کیا مسئلہ ہے؟ جو پچھلی اس کے سر پڑی ہوئی ہیں جیسے آپ خدا نے کا وہ حق یہ اس کے نیت ذمہ ہے، کرے، ان کو کیوں چھوڑے گا؟ وہ یہ نیت کرے کہ میں آج سے تمام قرآنی پڑھنی شروع کروں گا، وہ قرآن شریف کے لیے اگر وہ آتا ہے، نیت کر لے پڑھتے خالی ہوئے تو چلا جائے، تب بھی فرشتے نہیں پڑھے گا، قبر میں پورا پڑھے نہیں۔ کراتے ہیں۔ جیسے قاری صاحب فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں وہ نیت خالی کر لے، نہیں تب بھی بات نہیں۔ جیسے قاری صاحب نے فرمایا نا کہ نماز پڑھنے والوں کی 2 قسمیں ہیں، جی ایک وہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، دائمی پڑھنے والے لوگ ہیں، ہاں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نہیں پڑھنے والے، جنہوں نے عرصہ دراز سے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ہم کہتے ہیں نا کہ جرائم بھی 2 طرح کے ہیں، بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کا تدارک، ان کا ازالہ ہو سکتا ہے، اور بعض جرائم ایسے ہیں کہ ان کے ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ نے جھوٹ بولا، اس کے ازالہ نہیں ہو سکتا، اس پر توبہ ہو سکتی ہے، لیکن کسی کا مال چھینا ہے اس کے اوپر توبہ بھی ہے، اس کا ازالہ بھی ہے، وہ مال واپسی بھی کرنا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا پھر؟ نتیجہ نکلا کہ نتیجہ ان کیا نتیجہ یہ یہ ہے کہ معاف نہیں ہوں گی، ان کیا معاف ہے اور احناف کے معاف ہے۔ ہمارے یہاں یہ اللہ چاہے گا تو، ان کا اگر کہنا یہ کہ یہ معاف کر رہے ہیں تو نہیں، یہ یہ نہیں کسی کہہ کا رہے، نہیں، انہوں نے یہی کہا بات میں نے اللہ کی چاہت پہ چھوڑا ہے۔ دیکھیں پھر بات ختم ہی ہو گئی۔ امام راضی رحمہ اللہ نے بھئی یہ اسحاق عالم صاحب کی آواز بڑھائیں ذرا جی۔ جی امام راضی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے جی کہ قیامت والے دن ایک ایمان والا آئے گا اور اللہ پاک اس سے فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ وہ وہاں کھڑا رہے گا اور عرض کرے گا یا اللہ مجھے اپنی کوئی نیکی نہیں معلوم، آپ نے مجھے کس بنیاد پہ معاف کیا، بس میں وہ بنیاد، وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تمہاری میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن ایک نیکی ایسی ہے کہ جو یقیناً تمہیں بھی نہیں معلوم۔ تم رات کو سو رہے تھے
کروٹ بدلتے ہوئے نیند کی حالت میں تمہاری زبان پر لفظ اللہ جاری ہوا تھا، تو اللہ اگر چاہے تو وہ تو ایک لفظ اللہ کہنے پر بھی آپ کو معاف کر دے. جیسے ایک طوائف کی کتے کو پانی پلا دیا تھا، تو وہ سارے اللہ تعالیٰ کی چاہت کے اوپر فیصلے ہیں. قاتل کو وہ بتائیں یہ اللہ کے چاہنے پہ ہے، ہمارا قتل کا بدلہ یہ ذہن میں رہے. کہہ رہے ہیں اللہ کے کوکب صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کی چاہت پہ چھوڑ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مفتی کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر دیے. اور ڈاکٹر صاحب اس نے کہا تھا نا کہ تمہاری توبہ نہیں. مسئلہ یہ کلیئر ہوا اس لیے قتل کہ کیا. اللہ کی چاہت پر ہے کہ اللہ معاف کرے تو اس کی مرضی، یہ فیصلہ ہوا. لیکن مفتی جو فتویٰ دے رہا ہے یہ فتویٰ نہیں کہ اس کو پڑھنے کی ضرورت مطلب ہے، اللہ کی چاہت پر ہے. بتائے گا، پڑھے گا، وہ پڑھے گا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں پڑھنی. کہ آپ اس کو 80 سال کی نمازیں پڑھوا رہے ہو، اس کی دلیل ابھی تک آپ نے نہیں دی. ہم نے تو حدیث سے قیاس کر کے دیا، آپ کوئی دلیل، آپ تراویح کے لفظ پہ، جب تراویح کے لفظ تراویح مانگتے ہو تو اس پہ بھی 80 لاؤ سال نا. کی نمازیں پڑھوا رہے ہیں. چلے بھائی، یہ طے ہو گیا کہ اہل حدیث اپنی جگہ پر. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، مین بات جو میں کرتا چلوں، نماز ہمارے اوپر آپ کو پتہ ہے 5 نمازیں فرض ہیں جو محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تحفے کے طور پر دی. یہ تو ہر انسان کو پتہ ہے. بلکہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پہلے 50 تھی، پھر کرتے کرتے 5 ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تبدیل لکلمات اللہ. میرے محبوب علیہ السلام جی، ہمارے نزدیک بات بدلتی نہیں ہے. آپ کی امت پڑھے گی 5 ہی، لیکن ان کو ثواب 50 کا ملے گا. نظیر مین چیز نماز جو ہے نا، وہ طریقہ محبوب علیہ السلام کا ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کیسے ادا کی، وہ ہمیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے بتلا دیا. اب کچھ لوگ ہم جب کہتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں حکم دکھائے. یہ صاف تو حکم ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو صحابہ نے ہمیں بتلایا. اب ناظرین، آپ بلکہ وہ محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ، وہ سردیوں کے موسم کے اندر نماز پڑھتے تو چادر لی ہوئی تھی، تو چادر سے ہاتھ نکال کر رفع الیدین کر رہے تھے. بعد میں صحابہ نے پوچھا، ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ چادر سے ہاتھ کیوں نکال کر رفع الیدین کر رہے تھے؟ تو محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس لیے ہاتھ نکال رہا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ محبوب علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، نماز کا یہ طریقہ ہے. اب ناظرین، اگر ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ بھی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ان کی کتاب غنیۃ الطالبین آپ پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں. حیرانگی والی بات یہ، دکھ والی بات یہ ہے کہ ان کے نام کے کھیرے لنگر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن نماز کا طریقہ نہیں بتاتے کہ وہ کیسے نماز پڑھتے تھے. اب بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام ان کے مقلد تھے. تو ناظرین، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کس کے مقلد تھے؟ حیرانگی والی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو محبوب علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز پڑھے اس کو کہتے ہیں یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. اب ہم اگلی بات ہم کرتے چلے. ناظرین، اگر ہماری نماز محبوب علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق ہوگی تو ناظرین کل قیامت والے دن اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیں گے. باقی ناظرین، یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.